میں داخل ہونے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب زید بن ثانہ کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا تو زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبوت کی جتنی بھی علامتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر ان تمام کو پہچان لیا تھا۔ صرف 2 نشانیاں اور 2 علامتیں ایسی تھیں کہ جو ابھی تک جن کے بارے میں باخبر اور مطلع نہیں ہوا تھا۔ ان میں سے ایک علامت یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلدی غصے پر آپ کا حلم اور آپ کی بردباری غالب ہے، اور دوسرا جتنا زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نادانی کا معاملہ کیا جائے اتنا زیادہ آپ کی بردباری میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ 2 علامتیں ایسی تھیں کہ جن کے بارے میں ابھی تک میں نے مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے کمرے سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علی بن ابی طالب بھی تھے، تو ایک شخص ایک سواری پر آیا اور وہ دیہاتی معلوم ہوتا تھا اپنے خلیے کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے، اور اس نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے کچھ ساتھی فلاں قبیلے کے اندر ہیں جو اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، اور میں نے ان کو یہ بات بتائی تھی کہ اگر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا، رزق میں کثرت اور برکت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب سے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں ان کے فخر و فاقے کے اندر اضافہ ہو رہا ہے اور قحط سالی ان کے علاقے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی مجھے یہ خوف ہے کہ جیسے وہ لالچ کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے ایسا نہ ہو کہ وہ لالچ کی وجہ سے ہی اسلام سے نکل جائیں، یعنی جو چیز مطلوب تھی وہ حاصل نہ ہو تو ایسا نہ ہو کہ اسلام کو چھوڑ دیں۔ تو اگر آپ کی رائے ہو تو کچھ چیز ان لوگوں تک پہنچا دی جائے تاکہ ان کی مدد ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب اور برابر میں جو ساتھی تھے ان کی جانب دیکھا، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اللہ کے نبی نے دیکھا، چونکہ وہی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو چیز ہمارے پاس موجود تھی اس میں سے تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، وہ تو تمام ختم ہو گیا۔ تو زید بن ثانہ یہود کے بڑے عالم اس تمام ماجرے کو اور واقعے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور میں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے ساتھ معاملہ کیجئے کہ آپ فلاں جو باغ ہے فلاں شخص کا، اس کی ایک متعینہ مقدار کھجور ایک متعینہ مدت کے لیے مجھے دیں گے، اور میں اس کے بدلے میں آپ کو کچھ رقم دے دوں گا، کچھ پیسہ دے دوں گا، آپ مجھے کھجور دے دیجیے گا، فلاں شخص کے جو فلاں باغ کی کھجوریں ہیں وہ مجھے دے دیجیے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص کا باغ متعین مت کرو، کھجور کا معاملہ کرو کہ میں تمہیں کھجور دے دوں گا، لیکن باغ کی تعین درست نہیں۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں نے معاملہ کر لیا اور میں نے اپنی تھیلی نکالی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 80 مثقال سونا دیا ان کھجوروں کے عوض جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک متعینہ مدت میں ادا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام کھجوریں، وہ تمام سونا جو 80 مثقال تھا اس شخص کو دے دیا اور اس سے کہا کہ یہ لے کر چلے جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرنا اور اس کے ذریعے سے ان کی مدد کرو۔ زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ جب متعینہ مدت کے پورا ہونے سے 2 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میں نے مدت متعین کی تھی اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر اور عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے، ایک صحابہ کی جماعت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے قریب ہوئے
تاکہ کچھ آرام فرمائے۔ تو زید بن ثانہ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گربان پکڑا اور میں نے شدت کے ساتھ آپ کی چادر کو کھینچا اور آپ کو بہت زیادہ غصے کے ساتھ دیکھا، اور میں نے کہا اے محمد کیا آپ میرے حق کو ادا نہیں کریں گے؟ کیا آپ میرا حق نہیں دیں گے؟ اور اللہ کی قسم میں نے بنو عبد المطلب کو ٹال مٹول کرنے والا ہی پایا ہے کہ وہ معاملات کے اندر ٹال مٹول کرتے ہیں، لینے کے بعد ادائیگی کے اندر دیری کرتے ہیں، اور اب میرا معاملہ پیش آیا ہے تو اس بات کو میں نے جان بھی لیا، اب مجھے اندازہ بھی ہو گیا معاملہ کرنے سے۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر، ابو بکر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری جانب دیکھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جانب غصے کے ساتھ دیکھ رہے تھے، اور آپ کی نگاہیں ایسے حرکت کر رہی تھی جیسے کہ آسمان کے اندر آسمان حرکت کرتا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے دشمن، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو وہ کہتا ہے جو میں نے سنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو میں نے دیکھا ہے؟ اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے ادب کے فوت ہو جانے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن مار دیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانب دیکھ رہے تھے بڑے سکون کے ساتھ اور محبت کے ساتھ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اے عمر، میں اور یہ یعنی زید بن ثانہ تو اس کے علاوہ کسی اور معاملے کے زیادہ محتاج تھے، زیادہ دوسرے طریقے کو زیادہ چاہتے تھے، یعنی وہ طریقہ یہ تھا کہ تم مجھے اچھی طریقے سے ادائیگی کا حکم کرتے اور اس سے اچھی طریقے سے مطالبے کا حکم کرتے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، ان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرو، اور 20 صاع کھجور ذاتی کے ساتھ دینا، اضافے کے ساتھ دینا، اس غصے کی وجہ سے جو تم نے ان پر کیا ہے۔ تو زید بن ثانہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے لے گئے اور مجھے میرا حق بھی ادا کیا اور 20 صاع کھجور مجھ کو ذاتی کے ساتھ دی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ ذاتی کس وجہ سے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو یہ اضافے کے ساتھ کھجور دوں اس غصے کی وجہ سے جو میں نے تم پر کیا تھا۔ زید بن ثانہ نے فرمایا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں نہیں پہچانتا۔ تو فرمایا کہ میں زید بن ثانہ ہوں۔ حضرت عمر نے سوال کیا کہ یہود کے بڑے عالم؟ میں نے کہا جی ہاں، یہود کا بڑا عالم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو پڑھے لکھے ہیں، جاننے والے ہیں، تو پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ کیوں کیا جو میں نے دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں کیوں کہیں جو میں نے سنی تھی؟ تو حضرت زید بن ثانہ نے فرمایا اے عمر، تحقیق کہ میں نے نبوت کی تمام علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھ کر ہی پہچان لی تھی، صرف 2 علامتیں ایسی تھیں جن کے بارے میں مجھے تھوڑی تشویش تھی، تو میں ان کو جاننا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا، اور ان میں سے پہلی وہی تھی کہ جلدی غصے پر آپ کی بردباری غالب آ جاتی ہے، اور جتنا زیادہ آپ کے ساتھ نادانی کا معاملہ کیا جائے اتنا ہی زیادہ آپ کے بردباری کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور تحقیق کیا میں نے ان کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، اور مجھے معلوم ہو گئی، اور میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اے عمر انی قد رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ رب العزت کو رب مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین تسلیم کر کے راضی ہو گیا، اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نبی مان کر میں راضی ہو گیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی گواہ بناتا ہوں کہ میرے مال کا آدھا حصہ اور میرا آدھا مال، اور چونکہ میں اپنے علاقے کا سب سے زیادہ مالدار ہوں، وہ تمام کا تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر صدقہ ہے، تمام امت پر صدقہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ تمام امت پر صدقہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ ان تک نہیں پہنچ سکتے، وہاں تک پہنچنے کی گنجائش نہیں۔ ہاں، بعض لوگوں پر آپ کا یہ مال کیا ہوگا، صدقہ ہوگا،
اور پھر یہ دونوں حضرات حضرت عمر اور زید بن ثانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، اور حضرت زید نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و عبدیت کی گواہی دی، اور اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر تمام تعلیمات کی آپ کی اتباع کی، اور اس کے بعد تمام معرکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے، اور غزوہ تبوک کے اندر شہادت نوش فرمائی۔ راوی کہتے ہیں اللہ رب العزت زید بن ثانہ پر رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے کہ جن اخلاق اور اعمال کی وجہ سے لوگ اسلام کے اور دین کے قریب ہوئے، اور دین کی حقانیت کو اور دین کے کیا ہے صحت کو انہوں نے پہچانا ہے۔ وہی اخلاق اور وہی اعمال ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائیں تو پھر ہمارے لیے بھی خود دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور دین کی محنت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے ہمارے یہ شب گزاری کا رات کا قیام ہے اور یہاں کے اعمال ہیں، تاکہ وہ اخلاق اور وہ اعمال ہماری زندگی کے اندر آ جائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی محنت کے اندر اپنے دکھائے ہیں عملی طور پر اور سکھائے ہیں۔ اس کے لیے رات کا قیام ہے، اس لیے آداب کی رعایت کے ساتھ اور اسی طرح اللہ کے رات میں تہجد میں اٹھنے کے ساتھ ان اوقات کو گزارا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ مشورے کر لیں حلقے